اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا جو مصیبتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے بتائیں، ہم اور آپ 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ ہم اور آپ جنہیں گالیاں دیتے ہیں، جنہیں برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ذرا 100 سال کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو معلوم چلے گا 100 سال انہوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے اپنے اسکول بنوائے، کالج بنوائے۔ آئے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ تمہارا کون سا بڑا تعلیمی ادارہ ہے، کون سی بڑی درسگاہ ہے، کون سی بڑی یونیورسٹی ہے؟ آج مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، آج مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے پیٹا جا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ آئے مسلمانوں، تم مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہو، تم یہ اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آئے مسلمانوں، جب تمہاری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور تمہاری مسجد کا مؤذن اذان کے جملوں کو ان الفاظ میں شروع کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا کی ہر مسجد میں یہی اذان ہو رہی ہے، آپ کے سیما پور کے اندر بھی یہی اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور تم اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آئے مسلمانوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی بندگی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے حکم کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرے بھائیوں، آج اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں آ جاؤ، مسجدیں ویران ہیں، نماز پڑھنے والے نمازی نہیں ہیں۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، سپول، کشن گنج کے علاقوں کو لے لو، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پوری دنیا کے اندر پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں، پورے ہندوستان کے جلسوں میں جاتا ہوں، لیکن جتنے زیادہ جلسے اور جتنے زیادہ پروگرام، جتنے زیادہ کانفرنس اس سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں، میرے بھائیوں، دنیا کے کسی اور خطے میں اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں، کسی ہندوستان کے کسی بھی صوبے کے اندر اتنے زیادہ جلسے نہیں ہوتے ہیں جتنے جلسے آپ کے سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اتنے زیادہ جلسے کہیں نہیں ہوتے جتنے آپ کے علاقے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ سچائی بھی بتاؤں، جتنی زیادہ جہالت آپ کے سیمانچل کے اندر ہے، پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنی جہالت نہیں ہے۔ جی ہاں،
کیوں؟ جلسے کر لینا، جلسوں میں چندہ دے دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ 20-25 کلومیٹر سے آ جانا، اپنے بائک کا پیٹرول پھونک کر جلسوں میں شریک ہو جانا اور رات بھر جلسے سننا بہت کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جلسے تو کامیاب کب ہوں گے؟ جب آپ سننے کے بعد ان جلسوں پر عمل کر لیں۔ جلسے کی کامیابی عمل پر ہے، بھیڑ پر نہیں ہے۔ بھیڑوں کو جٹا لینا، بھیڑ آ جانا، کیمرے لگا لینا، لائٹ لگا لینا، اسٹیج لگا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ میں ایک شخص بھی ایک بات پر بھی عمل کر لے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، جلسہ کامیاب ہے، پورا کا پورا پروگرام کامیاب ہے، اور ایک آدمی بھی عمل نہ کرے۔ آپ خود اپنے دلوں سے اس سوال کا جواب پوچھ لو، کیا ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا؟ سیمانچل کی مسجدوں میں آ جاؤ، آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ بمبئی چلے جاؤ، فحاشی کا گڑھ ہے، فلم سٹی ہے بمبئی کے اندر، لیکن آپ کو مسجدوں میں نمازی مل جائیں گے۔ دلی چلے جاؤ، نمازی مسجدوں میں موجود ہوں گے۔ آپ کے علاقے کے اندر پورا کا پورا گاؤں اہل حدیثوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، لیکن آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو بڑا بنا لینا، مسجدوں کو شاندار بنا لینا، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو شاندار بناؤ اور اپنی مسجدوں کو جاندار بھی بناؤ۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے۔ آج مسلمان نمازوں کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، جلسوں کے اندر خطیب رو رو کے چلا رہا ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ نہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کیوں نازل نہیں کر رہا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ کیا کہا؟ آئے لوگو اللہ کی طرف دوڑو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف چلو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ آج مسلمان کاروبار کی طرف دوڑ رہا ہے، آج مسلمان دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا نوجوان یوٹیوب کی طرف دوڑ رہا ہے، آج یہ فیس بک کی طرف دوڑ رہا ہے، آج یہ انسٹاگرام کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا مسلمان شاہ رخ خان کی طرف دوڑ رہا ہے، سلمان خان کی طرف دوڑ رہا ہے۔ میرا قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے مسلمانوں دوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں پر نازل ہوا کرتی تھی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، بدر کا میدان ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے اور یہاں 313 مسلمان ہیں۔ 1000 اور کہاں 313؟ میرے بھائیوں ذرا خود اندازہ لگاؤ مقابلہ کیسا ہوگا۔ یہاں تو آدھے کا بھی مقابلہ نہیں، یہاں 313 مسلمان ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو سواری نہیں ہے، اونٹ ہے تو گھوڑے نہیں ہے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، سارے کے سارے نوجوان ہٹے کٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا۔ یہاں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سامنے کفار مکہ سارے کے سارے نوجوان، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے تو کمان، ان کے پاس نیزہ بھی ہے، کمان بھی ہے، ڈال بھی ہے، خنجر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہاں مسلمان ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔
مسلمان لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے. اللہ کے نبی کو یہ معلوم نہیں تھا, صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ مقابلے کی نوبت آ جائے گی, صف آرائی ہو جائے گی. مسئلہ تو مال غنیمت کا تھا, قافلے کا مسئلہ تھا, لیکن مسلمانوں کو میدان میں کودنا پڑا, مقابلے کے لیے آگے آنا پڑا. 313 مسلمان سامنے 1000 کا لشکر ہے. آئے مسلمانوں, جب بھی کبھی مقابلے کی نوبت آ جائے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. تلواروں کے سامنے کھڑے ہو, توپوں کے سامنے تمہارا سینہ ہو, بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. اللہ کے نبی نے 1000 کے لشکر کو دیکھا اور 313 پر نگاہ ڈالی. آپ سجدے کے اندر گر گئے, سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد بعدہ. اے اللہ اگر یہ 313 مر گئے, اے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا, آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, دعا کے اندر گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سر کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی اب اپنے سر کو اٹھائیے, بس کرے اب اپنے سر کو اٹھائیں. اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے, اللہ نے ہماری نصرت کے لیے جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. 1000. آئے مسلمانوں, وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے مدد نازل کیا کرتا تھا کیونکہ وہ اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے, وہ اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے. آئے مسلمانوں, تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج تم شراب خانوں کی طرف دوڑ رہے ہو. آئے مسلمان, آج تو جوئے کی طرف دوڑ رہا ہے. میری ماں, تم نے کون سا دودھ اپنے بچوں کو پلایا, تم نے کون سا خون اپنے بچوں کو پلایا. آئے نوجوانوں, تیری ماں نے تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا. یہ مسلمان شراب خانوں کو بند کرے, یہ مسلمان جوئے خانوں کو بند کرے. آج مسلمان شراب خانوں کو آباد کر رہا ہے, آج مسلمان جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے. آئے مسلمانوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ آئے مسلمانوں, تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ آئے مسلمانوں, کیا تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل دھڑکنا بند ہو گیا؟ میرے بھائیوں, ففروا الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. آج ہمیں مارا جا رہا ہے, آج ہمیں پیٹا جا رہا ہے, اس کا ذمہ دار میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم اور آپ ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ایک واقعہ سن لو. حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں. حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. حجاج ابن یوسف, اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو جائیے اور حجاج ابن یوسف کے بارے میں پڑھیے گا. حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے اور اسی وقت ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہے, نام ان کا حسن بصری رحمت اللہ علیہ. لوگ ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر حسن بصری کے پاس گئے اور کہنے لگے آئے حسن بصری, آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہمیں کتنا زیادہ مارتا ہے, کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے, کتنا زیادہ پیٹتا ہے, آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ میرے بھائیو, اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سننا.
جواب دیا تھا. آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت دے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کے ظلم کی داستہ بتانے والوں، تم حجاج ابن یوسف کی شکایت دے کر کے آئے ہو. تم کہتے ہو کہ حجاج ظالم ہے، جابر ہے. میں بتاتا ہوں حجاج ظالم نہیں ہے، حجاج جابر نہیں ہے. ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج ابن یوسف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ما جعل حجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے. میرے بھائیوں معلوم یہ چلا جب مسلمان گنہگار ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے، جب مسلمان توحید کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ پر مسلط کر دیتا ہے. اور مسلمان دین پر رہے، اسلام پر رہے، توحید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے. میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی مسلمانوں کو سرخرو کرتا ہے. آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے. آپ تو کٹیہار کے اندر ہوں گے، کوئی اپنے گاؤں کے اندر ہوگا. میں نے اپنی نظروں سے 22 جنوری کا منظر دیکھا ہے. 5 گھنٹے میں نے لکھنؤ ایئرپورٹ پر بتائے ہیں، میں نے وہ منظر دیکھا ہے. میرے بھائیوں آج سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آج سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ آپ کا مال لوٹ لیا جائے، آج سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے. سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے. میرے بھائیوں دنیا کے اندر مر جانا، مٹ جانا یہ تو گوارا کر لینا، لیکن ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا گوارا نہ کرنا، ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا. آج جو بھی اٹیک ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے عقیدوں پر ہو رہا ہے. مسلمانوں کو ایمان کے معاملے میں کمزور کرو، ان کو اسلام سے دور کرو، ان کو دوسروں کے سامنے جھکنے والا بناؤ، ان کے ایمان کو کمزور کرو. لیکن میرے بھائیوں ایک مسلمان، ایک مومن مرد ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان تو کر سکتا ہے، جل سکتا ہے، لیکن اپنی پیشانی کو ایک اللہ کے علاوہ، ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت کھل کے نہیں بول سکتا ہوں. حالات کیا ہیں؟ موبائل کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا سب سے بڑا دور، سب سے خطرناک معاملہ اس وقت علماء کے ساتھ ہے. اور وہ علماء جو اسٹیجوں پر جاتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، قوم سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہیں، آج ان کے اوپر خطرہ منڈرا رہا ہے. آپ کیا جانیں یہ مدرسے آج لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں. کیونکہ دنیا جانتی ہے ممبروں پر خطبہ دینے والا، قوم کو جگانے والا خطیب مدرسوں سے نکلتا ہے. دنیا جانتی ہے، ظالم جانتے ہیں لوگوں کے اندر دین پھیلانے والا، عقیدے کی دعوت دینے والا مدرسے سے نکلتا ہے. دنیا جانتی ہے دین کے مسئلے بتانے والا اور فتویٰ دینے والا مفتی مدرسوں سے نکلتا ہے، قاری قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، حافظ قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، ایک مجوید مدرسوں سے نکلتا ہے، دین کی دعوت دینے والا مدرسوں سے نکلتا ہے. اسی لیے مدرسوں کو بند کیا جائے، مدرسوں کو ختم کیا جائے. میرے بھائیوں یاد رکھیے کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، حکومتیں پلٹ سکتی ہیں، لیکن مدرسے بند نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کو کتابوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، بلڈنگوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، کمروں سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن کی سینے سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. آج سب سے بڑا معاملہ علماء کے ساتھ ہے، مقررین کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کوئی معمولی اسٹیج ہے؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ منچ کوئی معمولی منچ ہے؟ نہیں، یہ لکڑی کا نہیں ہے، یہ لکڑی کا آپ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے یہ کانٹوں کا منچ ہے. کانٹوں پر بیٹھنا
रहना पड़ता है, शोलों पर अंगारों पर बैठना पड़ता है, बंदूकों के दहाने पर बोलना पड़ता है। आपको क्या मालूम कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर करो, अपने मुकर्रिरीन की कदर करो। मैं अभी जलसे में आ रहा था, अभी रोम से जलसे की तरफ आ रहा था। अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं, जितनी भीड़ इस पंडाल में नहीं उससे भी ज्यादा जलसे के अंदर है माशाअल्लाह, बाजार के अंदर। जितनी तादाद पंडाल के नीचे नहीं है उससे भी ज्यादा तादाद बाजार के अंदर है। आए मुसलमानों, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तुम्हें कुछ कहने का और सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम इतने बेगैरत हो गए, आज चाय के होटलों पर बैठे हुए हैं, यहाँ काल अल्लाह काल रसूल की बातें हो रही हैं, हम और आप वहां चाय के और पान के होटलों पर लगे हुए हैं। और आपके जलसे का क्या कहना, और इस जलसे के मेले का क्या कहना। मैंने जलसे तो बहुत किए हैं, जलसों के मेले भी बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा मेला अल्लाह की कसम खाकर के कह रहा हूं, ना बिहार के अंदर देखा, ना बंगाल के अंदर देखा, और ना झारखंड के अंदर देखा है। ये मेला आप जाके देख लीजिए। मैंने इतने मेले देखे, लेकिन इतने मेले में कभी वो बड़ा वाला झूला नहीं देखा जिसे बच्चे कूदते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई? मेरे ख्याल से उसका नाम मिक्की माउस झूला है, जंपिंग झूला, मिक्की माउस झूला, कूदने वाला झूला। बहुत सी भाई चाय के होटल, खाने के होटल, हलवा पराठे, ये तो ठीक था। अब माशाअल्लाह मिक्की माउस भी लगने लगा है, कल क्रिकेट भी होगा, परसों फुटबॉल भी होगी। ये जलसा नहीं मेरे भाइयों, मजाक बन के रह गया है। आपको लग जाए मेरी बात कड़वी, मुझे आपकी परवाह नहीं है। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका। तो मेरे भाइयों, मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूं। मेरा वक्त बहुत कम रह गया, महज 20-25 मिनट का वक्त रह गया है। मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? पहली वजह यह है, आज मुसलमान अमल के मामले में बहुत पीछे है। अमल नहीं है, बातें करवा लो। सऊदी अरब का बादशाह ऐसा है, सऊदी अरब ये कर रहा है, तुर्की ये कर रहा है, यहां ये हो रहा है। हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी मस्जिदों में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमें और आपको इसकी फिक्र नहीं है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत, और सूरत का नाम सूरतुल असर है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। अल्लाह ताला इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला सूरत के अंदर इरशाद फरमाता है, वल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर, लॉस के अंदर है। सारे इंसान मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाने वाला भी खसारे के अंदर है, और सरकारी मदरसों का टीचर 50-60 हजार कमाने वाला भी खसारे के अंदर है। खेत में मेहनत मजदूरी करने वाला भी खसारे के अंदर है, और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक भी खसारे के अंदर है। काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है। जितने लोग हैं सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर हाँ जो ईमान लेकर के आ जाए, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के नबियों पर ईमान ले आए, अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान ले आए, क़यामत के दिन पर ईमान ले आए, और तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान ले आए। जो अल्लाह को
रब माने, जो अल्लाह के सामने झुके, जो अल्लाह ताला की बंदगी करे, जो अल्लाह ताला की इबादत करे। बेटा मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगे, बेटी मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगे। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह ताला को समझे। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए। और ईमान लाने के बाद फरमाया वअमिलुस्सालिहात, जो नेक अमल करे। सिर्फ ईमान ले आना ही काफी नहीं है, ईमान लाने के बाद आपको नेक अमल भी करना पड़ेगा। आपको सर्दी में, कड़कड़ाती ठंडी में फजर की नमाज में उठना पड़ेगा। आपको गर्म पानी मैसर नहीं है, ठंडे पानी से ही वुजू करना होगा। लेकिन मस्जिद में आना है, नमाज अदा करना है। रात में अपनी अपनी बीवी से हम बिस्तरी किए, मुलाकात किए, फजर की नमाज में गुस्ल करके आना है। आप अगर रात में नापाक हो गए हैं, एहतलाम हो गया है, नाइट फॉल हो गया है, आपको गुस्ल करके आना होगा। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर कोई खड़े होकर के नहीं पढ़ सकता है वो बैठ करके पढ़ ले। अगर कोई बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं रखता है वो लेट करके पढ़ ले। और अगर कोई लेट करके भी नहीं पढ़ सकता है तो वो हरकत से, आंखों की हरकत से पढ़ ले। लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। पानी नहीं है, मिट्टी से तयम्मुम करना है, लेकिन नमाज पढ़ना है। बीवी से हम बिस्तरी की है, पानी नहीं है, मिट्टी पर हाथ मार लो, हाथ मार के फूंक लो, चेहरे पर फेर कर बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली और दाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली पर मसा कर लो। यह आपका तयम्मुम हो गया। और तयम्मुम करने के बाद नमाज आपको पढ़ना पड़ेगी। वअमिलुस्सालिहात, नेक अमल आपको करना है। और मेरे भाइयों, सबसे अफजल चीज कलमे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद है सबसे पहली चीज। और तौहीद के बाद दूसरा नंबर नमाज का है, जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज इतनी अहम इबादत, इतनी अहम इबादत मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने उस नबी पर जिस पर हम और आप ईमान लेकर के आए हैं, अल्लाह के नबी ने तो नमाज के बारे में यहाँ तक फरमाया कि मेरा जी चाहता है मैं अपने नमाज पढ़ाने की जगह पर, मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं और मैं जाऊं मदीने की गलियों का चक्कर लगाऊं और जो मुझे अपने घर के अंदर मिल जाए, मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। ये नमाज का मामला है। मेरे नबी को नमाज इतनी महबूब थी और आज उस नबी के मानने वाले, उन्होंने नमाज को खिलौना बना लिया। जब चाहो तब पढ़ लो और जब चाहो तब छोड़ दो। नहीं नहीं मेरे भाई, नमाज कोई आसान चीज नहीं है। जब चाहो पढ़ लो, जब चाहो छोड़ दो। नहीं, नमाज आपको हर हाल में पढ़ना है। नमाज ऐसी इबादत है कि जो बालिग होने से पहले जरूरी है अपने बच्चे को आप हुक्म दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने वालों, आए अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने वालों, दिलाओ। शरीयत मना नहीं करती है, तुम खूब दिलाओ। इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, मेडिकल पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। शरीयत कहती है बच्चा 7 साल का हो जाए पहले नमाज का सबक पढ़ाओ, नमाज सिखाओ। मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के? 60 नहीं कह रहा हूं, 60 समझ रहे हैं क्या आप? अरे 7 है 7। मुझे लगता है कुछ लोगों ने 7 को 60 समझ रखा है। जब 60 के हो जाओ, मुंह में दांत भी नहीं, पेट में हाथ नहीं, लड़खड़ा के चल रहे हैं। आप देखिए मस्जिद के अंदर ज्यादा कौन होते हैं? नौजवान थोड़ी ना होता है, बेचारे बुजुर्ग होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते 7 साल के हो गए, नमाज सिखाओ, बताओ, हुक्म दो, लेकर के आओ। और 10 साल का हो जाए और नमाज पढ़ने ना जाए, हमारा इस्लाम कहता है, हमारे नबी कहते हैं मारो और मार के मस्जिद में लेकर के आओ, क्योंकि अब नमाज से भाग नहीं सकता है। अब नमाज की छूट नहीं है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ، آئے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، واصطبر علیہا، اور تم بھی نماز پر جم جاؤ، نماز کی پابندی کرو، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم الٹا تمہیں روزی دینے والے ہیں، ہم الٹا تمہیں رزق دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کا حال دیکھیں، رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں۔ جب رات کے 2 بجے سو گے، مجھے بتاؤ فجر میں آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا، حج بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا۔ آئے لوگوں، تمہیں عمل کرنا ہے، ایمان، پہلے ایمان لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کی ذات پر۔ آج یہ ایمان ختم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم، سنیے۔ مجھے معلوم ہے یہاں اکثر لوگ بنگالی ہیں، بنگالی بولتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، بالکل درست۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی بنائی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کہاوت کہی ہے نا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ مچھلی کا جیون پانی ہے۔ جب تک مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو، مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں، پانی سے نکال دو، آٹومیٹک مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان میں بنائی ہے۔ جب تک مسلمان ایمان میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، میرے بھائیوں، اس کا حال اسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی سے نکال دی جائے اور تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان لے کر کے آؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ آج نیک عمل ہمارے اور آپ کیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، محض 15 منٹ کا وقت اور ہے۔ آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دوسری وجہ سن لو سیمانچل کے لوگوں، آج مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے۔ دنیا، بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا رہا ہے، پڑوسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے۔ اس دنیا کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، جب تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے، آئے مسلمانوں، جب تم اس دنیا کے دیوانے ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا کے ذرے ذرے پر مارا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع لکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزع عنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے مسلمانوں، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، گر پڑیں گی۔ کس طرح؟ کما تداع لکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح
یہ لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، پوری دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم کثیر، آئے مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج میرے بھائیوں دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے اور عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ آج 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کا جھاگ ہوتا ہے، تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے۔ آج میرے بھائیوں سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل کی جانے والی قوم بھی مسلمان ہے، سب سے زیادہ مارے جانے والے بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ اوہ مسلمانوں، ہمارے نبی کا حال دیکھو، ہمارے نبی کا حال کیا تھا۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، نام رسول اللہ علی حسیر، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سو کر کے فارغ ہوئے، صحابہ نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں لَبِتَّخَذْنَ لَكَ بِطَاعَ، آئے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں۔ آئے اللہ کے نبی آپ اس کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اگر اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکها، آئے میرے صحابہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک درخت نظر آیا، پیڑ نظر آیا اور میں اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور جب سو کر کے اٹھا پھر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ آئے لوگوں یہ دنیا تمہاری حقیقی منزل نہیں ہے، اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث دیکھ لو، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، اپنے صحابہ کو روک لیا، آپ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا، 1 درہم میں۔ آپ گوشت کے بڑے شوقین ہوں گے، خسی کا گوشت سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے خیال سے 600 یا 700 روپے کلو ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں بکری کا گوشت آپ کو فری دیتا ہوں اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ میری جو خسی اور میری بکری تھی یہ مر گئی تھی، میں نے مرنے کے بعد اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت آپ کو دے رہا ہوں، مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تم بکری کا گوشت کھاؤ گے، اس خسی کا گوشت کھاؤ گے؟ آپ کہیں گے نہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا گوشت کھائے گا، 1 درہم میں لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ امام کائنات 1 درہم تو دور کی بات ہے، 1 روپے تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس وقت اس امام کائنات کا جواب سنو، امام الانبیاء کا جواب سنو۔
آئے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور دنیا کے دیوانوں، میرے نبی نے اس وقت کہا تھا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ آئے مسلمانوں، جتنی نفرت تمہیں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے ہے، تمہاری نظروں میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا زیادہ گیا گزرا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، کس نے دنیا کو چھوڑا ہے؟ آپ کے گاؤں کے اندر بڑے بڑے سیٹ ہوں گے، آج وہ قبروں کے اندر ہے۔ آپ کے کٹیہار کے اندر بڑے بڑے پیسے والے ہوں گے، ان کا پیسہ موت سے نہیں بچا پایا۔ کوئی پورنیہ کے لائن بازار کا ہاسپٹل موت سے نہیں بچا پایا، کوئی پٹنہ کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر موت سے نہیں بچا سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ایسا انجیکشن نہیں لگا سکتا ہے جس سے موت نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کب دھوکہ دے دے، یہ زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، بھاگنا ہے اللہ کی طرف بھاگو، بھاگنا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑنا ہے میرے بھائیوں، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔